ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ بالکل، جب اس کو خان نے ذمہ داری دی ہے، اور جب یہ تو سیاست میں تو جب آپ کسی کے ایریا میں جاتے ہیں تو پہلے سے اس سے مشاورت کرتے ہیں، اگر مشاورت نہیں تو اس کو دعوت دیتے ہیں۔ تو میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ پروگرام کس نے بتایا، کیونکہ مجھے بھی 3 دن پہلے سلمان خان صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو میں نے کہا نہیں پتہ مجھے۔ بلکہ اسی ٹائم عمر ایوب صاحب سے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہوئی، تو اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو ہو سکتا ہے چند بندوں کا فیصلہ تھا، اور پتہ نہیں کہ کیوں اس کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا، جب ہم نے وہاں کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا، صرف وہاں پر ایک گیدرنگ تھی۔ تو اگر اچھا ہوتا اگر وہاں پر پنجاب کی تنظیم کو مدعو کرتا، بلکہ وہ ہمارے میزبان ہوتے، وہ ہمیں بتاتے کہ ہمیں اسٹے کہاں کرنی ہے، ہمیں پریس کانفرنس کہاں کرنا ہے، تو شاید پارلیمانی جو ہماری پارلیمنٹ کے لوگوں کو تو پتہ تھا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے، اور اس کے پریس کانفرنس میں بھی تھے، وہاں پہ اس نے اسپیچ بھی کی تھی۔ لیکن میں شاید تنظیم کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اسی طرح صوبائی تنظیم کو بھی پتہ نہیں تھا، ہمیں بھی 2 دن 3 دن پہلے پتہ چلا کہ ہم نے جانا ہے وہاں پر، اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک فارم ہاؤس میں ہماری جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، جس میں پنجاب اور پی پی اور جو ہے قومی اسمبلی کی ساری جتنی بھی پارلیمنٹ کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ شرکت کریں گے۔ لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے جو سینیٹر صاحب کے جو امیدوار ہے اس کے فارم ہاؤس میں جانا ہے، اور پھر وہاں پر اس کی طرف سے جو ہے ڈنر بھی اس کی طرف سے تھا۔ یہی تو ہمارا گلہ ہے، اور ریاستی اداروں سے بھی گلہ ہے، اور ہم اپنی پارٹی میں بھی یہ گلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے، کیا ہم وہ کس میرٹ پہ کچھ لوگ پورا اترتے ہیں جس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور ہمیں کہاں سے کمی خامی ہے، یا تو ہم اچھے ہوں گے یا وہ اچھے ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اچھے وہ بھی اچھے ہوں گے۔ تو یا تو ہم برے لوگ ہیں، ہمیں اس لیے ملاقات نہیں کرنے دیں، یا وہ اچھے لوگ ہیں، یا اگر وہ ملتے ہیں تو اس میں کیا وجہ ہے کہ کیوں ملتے ہیں۔ تو اس پہ ہم خاموش ہی رہ سکتے ہیں کہ ریاستی اداروں کی یہی پالیسی پارٹی کے اندر بھی ہماری کوئی کلیئر نہیں ہے کہ کچھ لوگ آیا کس خان کی مشاورت سے جاتے ہیں، اس کی رضا سے جاتے ہیں، یا کچھ نہیں جاتے تو وہ کس طرح سے۔ بحیثیت صوبائی صدر تو میری تقریباً 17-18 دفعہ سے زیادہ خان نے مجھے بلایا، لیکن میری ملاقات نہیں کروا دی۔ مجھے تو آج تک پارٹی نے ابھی تک کوئی انپٹ نہیں لیا۔ البتہ کل ہماری علی اصغر صاحب جو ہماری جی ایس ہے، تو اس نے صوبائی جو ہماری کیبنٹ ہے اس سے رائے مانگی تھی، اور ریجن کے صدور سے بھی اس کی کچھ بات ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے اس کے اپنی طرف سے تو ہم نے، باوجود اس کے کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہم اپنے ریکمنڈیشن دے دیں، اور باقی اگر اس طرح کے فیصلے آئے جس پہ ورکر کی مجھے عجیب پوزیشن میں ہوں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر بھی ورکر کو اعتراض ہوتا ہے، جب اسی طرح کی جس دن وہاں پر 90 دن کی بات آئی تو اس میں تو میرا کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ورکرز کی طرف سے برا بلا کہا گیا، جب نہیں جاتے پھر کہتے آپ گروپ بناتے ہیں، تو وہ پھر بھی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اگر آج کل ٹکٹ کا فیصلہ جس طرح بجٹ پہ بھی مجھ پہ تنقید ہوئی، ورنہ میرا کوئی رول نہیں تھا اس میں، تو بدقسمتی کہ صوبائی صدر پھر بھی صوبے کی چاہے کچھ اچھا بھی ہوتے برے بھی کافی چیزیں ہوتی، میں نہیں کہتا، لیکن جب برے چیزیں ہوتی وہ بھی میرے گلے میں پڑ جاتی، باوجود کہ میرا کوئی انپٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح ورکر کے اگر صوبائی حکومت سے گلے شکوے وہ بھی میرے کھاتے میں آتے، اس طرح جب ہم جاتے ہیں تو بھی ناراضگی، نہیں جاتے پھر بھی ناراضگی۔ تو میں تو دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانی پیدا۔ میرا خیال ہے کہ سیم صاحب، اور اس میں جو کوئی کنفیوژن ہے، سیم صاحب نے یہ کہا کہ اگر 90 دن تک ہم کامیاب نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے بعد ہم تاریخ شروع کر گئی۔ کل بھی ہماری بہت زبردست ریلی ہوئی مردان میں، اور ہزارہ ریجن کی تو ہم نے شیئر بھی کی۔ ہمارا جمعے کو جو ہے ثوابی میں یہی ہے، احتجاج ہے، ریلی ہے وہاں پر۔ ہفتے کو پھر ہماری ملاکنڈ ڈویژن کی جو ہے ایکٹیویٹی ہے، ہماری ساری ریجن کے صدور کو ہمارے ریجن کے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا، مجھے بھی مدعوت کیا، تو ہماری تو ایکٹیویٹی ہے، اور خان صاحب نے جس طرح کہا 5 پر انشاءاللہ اس کو پیک پہ لے کے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے دونوں ڈیفرنس ہے، یہ نہیں کہ 90 دن کے بعد ہم نے تاریخ لکھی۔ سیم صاحب نے آخری ڈیڈ لائن دیا، اگر نہیں تک نہیں آیا تو اس طرح کی، اور کافی چیزیں اس طرح ہو جاتی ہے تقریروں میں، کچھ جذبات میں بھی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا جو لوگ سمجھ جاتے ہیں نا۔ باقی وسیم صاحب نے اپنی طرف سے بات کی، پارٹی سے 90 دن میں کوئی مشاورت نہیں کی، لیکن شاید اس نے اپنی
سے کچھ بات کی تو ذہن میں تھا کہ اگر 90 دن کو ہم ٹارگٹ رکھا کہ اس سے پہلے پہلے، یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں، اس نے کہا 90 دن سے پہلے پہلے ہم انشاءاللہ خان صاحب کو نکالیں گے. یہ نہیں اس میں تو ایک تو ہماری جو کوشش تھی کہ پہلے جو ہم سے جو غلطیاں ہوئی اس کو دوبارہ نہ دہرائے. ابھی ہماری صوبائی تنظیم اور ریجن کے صدور کے ساتھ جو ہم بیٹھے تو ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا کہ ہر پی کے پہ ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے مختلف، چاہے اس میں ریلی بھی ہو سکتی ہے، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، مشعل بردار ریلی بھی ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں. لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی پیرل اور نہیں کریں گے. مختلف چیزیں ہیں، مختلف 5 تاریخ کے لیے بھی ہماری کچھ ہے تجاویز ہے، جو کیونکہ خان صاحب نے 5 کا پیک کو کہا تو ہو سکتا ہے ہمارے ہم سارے ورکرز کو ہم نے کہا کہ آپ تیار رہے، ہو سکتا ہے کہ 5 تاریخ کو ہم کوئی ڈیفرنس کر لیں، باقی ایکٹیویٹیوں سے کوئی وہ مختلف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش ہماری یہی ہوگی. باقی تو ہر جتنی بھی اویلیبل فورم ہے، ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ جیل توڑ دے یا ہتھیار اٹھا دے. ہم جتنی بھی اویلیبل فورم ہیں، جتنی بھی ہمارے آپشن ہیں وہ ہم استعمال کریں گے.